پالیسی ہے. سمپل کہانی شروع ہوئی, وزیر خزانہ سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کا بجٹ ہے آپ نے کس طرح بنایا, اس نے کہا جی IMF نے کہا ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ بجٹ کس طرح بنائے گا, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم سے تو مشورہ ہی نہیں کیا. پھر لوگوں نے پھر مذاقاً کہا کہ تو کون سا شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس کا بجٹ بنایا, جس نے بنایا تھا انہوں نے کتابیں پکڑا دی, وہ تقریر کر کے ساری بنا کے جو وہ چلے گئے. باقی عوام کے لیے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ PMLN نے کبھی کوئی پالیسی دی. دیکھیے پالیسی آپ تب دیتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ کی طاقت سے ہیں اور آپ عوام کے حساب سے ڈرتے ہیں. ہمارا بجٹ اگر آپ کمپیریزن کریں, ہمارا نادرا کا جو شناختی کارڈ تھا ہر پاکستانی کا 10 لاکھ کا ہو گیا تھا, ہیلتھ انشورنس اس کی ہو گئی تھی. میں نے تو اس بجٹ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں دیکھی ہے. پھر ہم 10 بڑے ڈیم بنوا رہے تھے اور ہم نے بنانے شروع کر دیے تھے, جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, یہ کہتے تھے اس کے اوپر بھی سیاست کرتے تھے. لیکن واٹر کنزرویشن سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ پاکستان واٹر اسکیرسٹی جو ہے وہ لائن 2005 میں ہی کراس کر چکا ہے. خوش سالی اور قید سالی ہے, میں نے تو اس پہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں دیکھی ہے. پھر ہم نے جو احساس پروگرام شروع کیا تھا بیواؤں کے لیے, ناداروں کے لیے, 14,000 روپے تک ہم نے وہ کر دیا تھا. اور اس میں کیا ہم کرتے تھے کہ کسی کو بھی میرے ڈیرے کے اوپر یا کسی اور کے ڈیرے کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. عزت نفس ہم نہیں مجروح کرتے ہوتے تھے. وہاں جا کے آپ کو ایک وہ تھا پاورٹی اسکور کا ایک لائن تھا, وہ سارا آٹومائز تھا. وہاں سے آپ اس کے اندر اگر پاورٹی اسکور کے اندر آتے تھے تو آپ کو خود گھر بیٹھے ایک ٹیکسٹ آتا تھا اور آپ خود آپ جو ہے پیسے جو ہے وہ وصول کر لیتے تھے. انہوں نے تو لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. ابھی الیکشن کے میں ان کا نعرہ نہیں تھا کہ 300 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی فری کریں گے. ہمارے دور حکومت میں 13 روپے سے مشکل سے جب 17 روپے پہ گئی تو انہوں نے تو کہا کہ نیند کیسے آتی ہے, نیند کیسے آتی ہے, آپ کو نیند نہیں آئی ہے کہ آپ نے 17 روپے تک 1 یونٹ بجلی چلی گئی. ابھی یہ 80 روپے تک چلے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے ہیں. ہم 1250 کی ہم دے رہے تھے, اس کی آٹے کی بوری ہم دے رہے تھے 20 kg کی, وہ 3800 سے 4000 روپے چلی گئی. وہ کہتے ہیں وہ مشکل فیصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ میں اب اکنامک سروے ان کا پڑھوں گی, میں ذرا اس میں دیکھوں گی کہ ان کی ایکسپورٹ کہاں تک چلی گئی ہے. دیکھیں IMF نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا, اور جو انہوں نے یہ PDM1 کی جب حکومت تھی 2022 میں جب انہوں نے ہماری حکومت کی تو 2022-23 کا جو انہوں نے PDM نے جب یہاں پہ بجٹ دیا تھا اس کے اکنامک سروے میں خود کہا تھا کہ پاکستان کا گروتھ جو ہے وہ 6% کے اوپر جا رہا ہے. اس کے بعد وہ مائنس ہو کے ان کے بھی موجودہ حکومت میں وہ پہلے 2 پوائنٹس پہ گیا, پھر وہ مائنس پہ چلا گیا, اور اب سروے کہتے ہیں کہ 2030 تک بھی شاید کبھی پاکستان 6% کے اوپر گروتھ نہیں کر سکے گا. تو میں ان کا کیا بجٹ مانوں؟ ان کا بجٹ بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو عوام نے بھی ریجیکٹ کیا ہے, اور ان کے وزیر خزانہ بھی بار صاحب کو. سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. وہ ہوا ایسے کہ جب PDM کو کہا گیا کہ ہم وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے, خان صاحب ٹیبل پہ نہیں آتے, تو ہمارے چند لوگوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اتھارٹی ہے, کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ PTI کے ساتھ اور عمران خان جو ہمارے لیڈر ان سے مذاکرات کر سکیں. تو وہ ہمارے انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک دو ممبر نے کہا کہ جو ان کو چلانے والے ہم ان سے مذاکرات کریں گے. تو ہم نے کبھی بھی اس پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. ہمیں تمام حلقوں سے تمام سٹیک ہولڈر سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے, پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے, مگر سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ چیزیں TOS طے کر لیں. ہمارا مینڈیٹ PDM نے چرایا, 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا, یہ فارم 47 والی ہماری حکومت پہ جا کے عوام کے سروں کو پر آ کے بیٹھ گئے. پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, مینڈیٹ چوری کے اوپر بات ہونی چاہیے. دوسرا, خان صاحب کو اب ساری دنیا مانتی ہے, ہم تو پہلے سے بھی کہتے تھے کہ آپ نے ان کو جھوٹے کیسز میں 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی, کیونکہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے. آپ خان صاحب کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے تھے. اب سوائے عدت کیس کے, کیونکہ عدت کیس کا بھی جس دن فیصلہ ہونا تھا وہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر کے اس دن فساد کر کے اس کو کہیں اور بھیج دیا گیا ہے. اسلامی حدود کے اندر بھی ہاتھ ڈالا گیا کیونکہ بشرا بیگم صاحبہ خان صاحب کی بیگم ہے. تو وہاں پہ باقی سارے کے سارے کیسز میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہے. خان صاحب کو سب کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو اس کی بات ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل پریزنرز واپس آئیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ خان صاحب کال کوٹڑے کے اندر بیٹھے اور آپ کہہ رہے کہ ہم مذاکرات کریں. تیسرا, سب کے لیے انصاف اور قانون ہونا چاہیے, مینڈیٹ کی واپسی ہونی چاہیے, تمام پولیٹیکل پریزنرز کو جو ہے وہ واپس آنا چاہیے, اور تمام سٹیک ہولڈر سے ہمیں بات کرنی چاہیے. خان صاحب نے بھی جو کہا ہے یا بیرسٹر گور صاحب جو وہاں پہ بیٹھیں گے, انشاءاللہ آج تو ظاہری بات ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پیش ہوا ہے, اب عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, عید کے بعد
اسد کیسر صاحب، چاہے وہ چغزئی صاحب کے ساتھ بیٹھے، چاہے وہ مینگل صاحب کے ساتھ بیٹھے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے، جس بھی مقتدر حلقوں کے ساتھ وہ بیٹھے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھے، جس بھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ جو میچور پوزیشن آئے گی مذاکرات کی وہ آپ کے سامنے ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤوف حسن صاحب یا عمر ایوب صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام لائے عمل آپ کے سامنے بتا دیں گے.